بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. سورہ تکویر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت غور اور توجہ سے پڑھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے آنے سے پہلے اپنے کلام کے ذریعے کئی بار واضح کیا کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے، امتحان گاہ ہے، انسان کو آزمایا جا رہا ہے. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیتیں دیں، نعمتیں عطا کیں، ایسی ایسی نعمتیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کا شمار بھی کرے تو لا تحصوہا، تو وہ نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا. تمام نعمتیں دینے کے بعد انسان سے اس بات کی توقع رکھی گئی کہ انسان ان نعمتوں کو اپنے رب کی پسند کے مطابق استعمال کرے گا. جیسے کسی کو کوئی پاور دے دی جاتی ہے اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اسے استعمال کرو، لیکن اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی قوتیں دیں اور انسان سے یہ بات کی امید رکھی گئی، یہ چاہا گیا، یہ ریکوائرڈ کیا گیا کہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کی پسند کے مطابق ہی استعمال کرے گا. چاہے وہ بولنے کی نعمت ہے، چاہے وہ دیکھنے کی نعمت ہے، چاہے وہ ذہنی صلاحیت ہے یا جسمانی صلاحیت اور قوت ہے. کوئی بھی اسکل مجھے یا آپ کو ملی ہے، وہ دینے کے بعد دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے، اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے یا خود اپنا ایک مقام بنانے کے لیے، یا پھر اس رب کی شکر گزاری میں اسی کے پسند کے مطابق دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. کیونکہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں اور ایسی ہی چیزیں قائم رہتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زمین میں بھیجا اور اس کو اپنی پہچان بھی دی. اپنی پہچان دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ سے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری رکھا اور پھر صحیفے اور کتابیں بھی بھیجیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیا، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اذا الشمس قورت، مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، جب توحید کا پیغام دیا جا رہا تھا، ایک اللہ کی طرف بلایا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، لوگوں کے تصورات، لوگوں کے آئیڈیاز، ان کی آئیڈیالوجی کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ اور اس کو دین نہ سمجھو، بلکہ توحید کا وہ پیغام جو قرآن کے ذریعے دیا گیا، اس کے ذریعے اس کائنات کے خالق کو پہچانو۔ ہر دور میں انسان اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، اور اس کوشش میں اکثریت گمراہ بھی ہوئی۔ کچھ نے سورج کو خدا سمجھ لیا، کچھ نے چاند کو، کچھ نے حشرات الارض کو، کچھ نے جنوں کو، کچھ نے بتوں کو، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے جنہوں نے ہدایت کو پہچانا، ایک اللہ کو اپنا رب مانا، اور کچھ لوگوں نے خاندانی طریقوں کو اور اپنی سوسائٹی کو اور مین میڈ خیالات کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھا، اور سمجھا کہ یہی درست زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور یہی اسی کو اپنا عقیدہ بنایا۔ عقیدہ انسان کا ایک ایسا تصور ہوتا ہے کہ جس میں وہ درست عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اس کی بنیاد قرآن اور سننا ہے، اور اس کی بنیاد عقل نہیں ہے، کیونکہ جب ہم عقل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں لے کر آتے ہیں تو عقل بہت کم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم بہت زیادہ ہے، اس کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، جبکہ انسان کو جو انٹیلیجنس دی گئی ہے اس کا لیول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ تو وہ رب جس نے کائنات کو بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، اور انسان کے لیے یہ جو امتحان گاہ بنائی گئی ہے اس کو اختتام تک پہنچایا جائے گا، تاکہ انسان کے لیے حساب کتاب کو کھول دیا جائے۔ سورۃ تکویر میں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ کوورت سے کیا مراد ہے؟ جب سر پر عمامہ لپیٹا جاتا ہے اسی طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ سب سے روشن چیز سورج ہے، چمکنے والی، برائٹ، روشنی کا سورس۔ کچھ لوگ سورج کو امید بھی کہتے ہیں کہ امید کا سورج، یعنی سورج ایک طرح سے امید بھی ہے، اس سے بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ چمکتا ہوا سورج جو کائنات کی سب سے روشن چیز ہے، اس دن اس کو بے نور کر دیا جائے گا، جسے کسی چیز کا بٹن آف کر دیا جاتا ہے، اور اس کو لپیٹ دیا جائے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ اس میں استعمال کیا اذا الشمس کورت، جسے امامہ سر پہ لپیٹ دیا جاتا ہے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جب کوئی پروگرام اینڈ ہوتا ہے تو چیئرز ہٹا دی جاتی ہیں، قالین لپیٹ دیے جاتے ہیں، لائٹس آف کر دی جاتی ہیں، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اب وقت ختم ہو گیا، اب جو پروگرام تھا، جو اسٹیج سجایا گیا تھا، اب وقت ختم ہو گیا۔ سو امتحان گاہ کا وقت اب اختتام کو ہے۔ سورج جو زمین کو روشن کرنے کا ذریعہ تھا، صرف ایک ٹول تھا جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو ایک مقرر وقت تک فائدہ پہنچایا، لیکن اس دن سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ کچھ لوگ جو کہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اکثر ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو جو دنیا میں سورج کی عبادت کرتے ہوں گے، ان کو بھی قیامت والے دن، ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، اور ایسے لوگ جو ان کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی سورج اور چاند کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس کی جو روشنی ہے، سورج کی روشنی ایک مقرر وقت تک کی ہے،
اس سے ہمیں کائنات کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ سورج کی روشنی بھی لے لی جائے گی، اور پھر ہر وہ چیز جو سورج کی روشنی سے روشنی حاصل کرتی ہے وہ بھی بے نور ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، تاریک ہو جائیں گے، جس چیز سے وہ روشنی حاصل کر رہے تھے جب وہی نہیں رہی تو پھر ستارے بھی اپنی روشنی کھو دیں گے۔ گویا زمین کا، کائنات کا انتظام درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ اس بات کو ظاہر کرے گا کہ اب کائنات ختم ہو جائے گی اور اب امتحان کا اور حساب و کتاب کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ زمین کی سطح پر موجود سب سے بھاری چیز پہاڑ، ان کو بھی چلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، کیسے ہو جائیں گے پہاڑ؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یعنی پہاڑ بکھری ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اور ابھی جیسے ہم دنیا میں اس زمین پر جب ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو وہ زمین پر کتنی مضبوطی سے گڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جگہ پہاڑوں کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ پہاڑوں کو جیسے دیکھو کہ وہ کیسے ان کو زمین میں نصب کیا گیا ہے۔ اتنی مضبوط چیز جو زمین پر گڑی جائے گی وہ بھی ہوا میں روئی کی طرح تیر رہی ہوگی۔ گویا زمین کی گریویٹیشنل پل، جسے کشش ثقل بھی کہا جاتا ہے، وہ ختم ہو جائے گی، تو پہاڑ جیسی بھاری چیز بھی ہوا میں تیرے گی۔ جب پہاڑ جیسی مضبوط ترین چیز اس دن ہوا میں ہوگی تو مضبوط بڑے بڑے ٹاورز کا کیا حال ہوگا، اسکائی اسکریپرز کیسے ہوں گے، فلک بوس عمارتیں، بڑے بڑے برج جو تعمیر کیے جا رہے ہیں، جن کو انسان تعمیر کر رہا ہے، اس دن ان کا کیا حال ہوگا، وہ بھی ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح چلا دیے جائیں گے۔ انسان نے جو زمین میں بڑے بڑے کارنامے کیے اور جس پر انسان کو فخر تھا، یعنی اس دن انسان سوچے گا کہ وہ کہاں جائے۔ آج وہ تمام چیزیں روئی کی طرح ہوا میں بکھیر دی جائیں گی۔ گویا اتنی مضبوط چیزیں خود کو قائم نہیں رکھ سکیں گی، کیونکہ یہ چیزیں کمزور تھیں۔ انسان نے اپنی زندگی کو ان کمزور چیزوں کے لیے داؤ پہ لگا دیا۔ مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ میں اپنی انرجیز، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں کس کے لیے لگا رہی ہوں۔ اگر میں اپنی چیزوں کو بغیر نیت اور انٹینشن کے صرف استعمال کر رہی ہوں، یا پھر میرے ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہے، اگر تو یہ تمام چیزیں، تمام کام اللہ کی خاطر کیے جا رہے ہیں جو کہ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، تو پھر ان کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نیت کے بغیر یا اس سے تعلق کے بغیر یا ایمان کے بغیر کیے گئے کاموں کا ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ ان کمزور عمارتوں کو بلند کرتے رہنا انسان کا خواب ہے۔ آج بھی انسان کی کوشش ہے کہ ہائیسٹ سے ہائیسٹ اسکریپرز بنائے جائیں، بلند ترین ٹاورز بنائے جائیں۔ انسان اپنی انرجیز، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال ان عمارتوں کو بلند کرنے میں لگا رہا ہے، اور وہ اس بات کو بھول گیا کہ جس نے اس کو پیدا کیا وہ ان سب چیزوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ کتنا قوت والا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، جو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے راستہ بنا لے، تو انسان اپنے رب سے راستہ بنانا بھول گیا، اس العزیز اور قیوم اور قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی ذات سے غافل ہو گیا، اور اس نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے مقصد حیات بنا لیا۔ تو اس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا، بے نور ہو جائے گا، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، اور زمین کی بھاری ترین مضبوط چیزیں ہوا میں روئی کی طرح تیریں گی، پہاڑ ہواؤں میں تیریں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔
حاملہ اونٹنیوں کا ذکر یہاں پہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عرب کے معاشرے میں ایسی اونٹنیاں جو کہ حمل والی تھیں، جن کا حمل جب 10 مہینے کا ہو جاتا تھا تو بہت امپورٹنٹ، بہت ویلیویبل، بہت قیمتی سمجھی جاتی تھیں۔ تو قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ جب ستارے بھی بے نور ہو چکے ہیں، روشنی جا چکی ہے، پہاڑ چلائے جا رہے ہیں، کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم نہیں، زمین بالکل پلین کر دی جائے گی، تو ایسے میں مالک کو اپنی ایسی اونٹنی کی بھی فکر نہیں ہوگی جو کہ اتنی قیمتی ہوگی۔ اعلیٰ ترین کارز، بلند ترین عمارتیں، بڑے بڑے گھر، عمدہ کراکری، یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ بہت خوبصورت سے خوبصورت ہمارے پاس کلیکشنز ہوں چیزوں کی، جیولری کی بڑی بڑی کلیکشنز ہوں، اور اس کے لیے بہت سارے طریقے بھی آ چکے ہیں اس کو سیو رکھنے کے، کارز ہوں، یہ تمام بڑی بڑی چیزیں، ان کی خواہش کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس دن کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اس دن ایسی چیزوں کے مالک کو ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ ہوا میں سوکھے ہوئے پتوں کی طرح اڑ رہی ہوں گی اور کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج اگر کسی کے پاس قیمتی سے قیمتی کار ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس پر ایک ذرا سا اسکریچ بھی لگ جائے تو اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس دن ایسی ہی قیمتی چیزیں، ان کی انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس دن فَبَصَرُكَ يَوْمَئِذٍ حدید، انسان کی نظر بہت تیز ہو جائے گی، اتنی تیز ہو جائے گی کہ وہ جان لے گا کہ میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے، لیکن اس دن تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ انسان کے لیے ویلیویبل چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگ مادی چیزوں میں اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ رشتے اور تعلق بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، مشکل میں ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کو سہارا دینا اس معاشرے میں کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری نیو جنریشن فال کی طرف جا رہی ہے۔ کیونکہ جب معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی مشکل میں اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو ایسے میں انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے اور فرسٹریشن کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ انٹرن ایسی فرسٹریشنز انسان کو ایکسٹریم لیول پر لے جاتی ہیں، جس میں انسان سوئسائڈ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ جن چیزوں کی ویلیو ہونی چاہیے ان کو ڈی ویلیو سمجھا جاتا ہے، اور جو چیزیں کل قیامت کے دن ہوا میں بکھری ہوئی ہوں گی، جن کو ان کے مالکین کو ان کی کوئی پرواہ نہ ہوگی، نہ ہی خالق اور مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہوگی کہ اتنی قیمتی چیزیں ہوا میں اڑ رہی ہیں۔ اس لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ میں اپنی خاص جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دی ہیں، یا میرے اندر جو خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ میں کس میں لگا رہی ہوں۔ رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو بنانا، ان کے لیے قربانیاں کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے اس کے مقابلے میں کہ ان مادی چیزوں کو اہمیت دی جائے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس دن وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی تمام جانور اکٹھے ہو جائیں گے، انسان اور جن اور جانور سب ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے، کیونکہ ایسا کیوس ہوگا، ایسی تباہی ہوگی کہ انسان کو کہیں پناہ نہ ملے گی۔ جن، حشرات الارض، وحشی جانور سب گھبرا اٹھیں گے اور سب ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی پانی کا جو سورس ہے اسی میں آگ لگ جائے گی۔ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ
بارے میں فرمانے کہ اگر تمہارا پانی لے جائے تو کون تمہارے پاس صاف پانی لے کر آئے گا؟ تو اس دن سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، پانی کا سورس بھی ختم ہو جائے گا، گویا سورج جو کہ روشنی کا سورس تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پانی جو زمین کا مین سورس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، گویا آنے والی زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوں گے۔ انسانی زندگی کے، انسان کی زمین پر زندگی کے آخری لمحات ہوں گے۔ اس وقت کے بارے میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ زمین اس وقت کیسی ہوگی، اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا، اور اس ٹائم پہ زمین میں موجود تمام چیزوں کا کیا حال ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی جو انسان جیسا ہوگا اس کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے ہم مذہب کو ایک ساتھ رکھ دیا جائے گا، جن کا جو ریلیجن ہوگا، اس کے مختلف مفہوم ہیں، جن کی ایک جیسی سوچ ہے ان کو ساتھ کر دیا جائے گا، سچے لوگوں کو سچوں کے ساتھ کر دیا جائے گا، جھوٹوں کو جھوٹوں کے ساتھ کر دیا جائے گا، نیک لوگوں کو نیکوں کے ساتھ اور بدوں کو بد کے ساتھ، اور انسان جن سے محبت کرتا ہوگا ان کے ساتھ اس کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، تو انسان کو اس کی محبتوں کے ساتھ اور جس کی طرف اس کی دوستیاں تھیں، جس کے ساتھ اس کا رجحان تھا، جن کے ساتھ رہنا ہم دنیا میں پسند کرتے ہیں، اس دن انسان کو ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ آج ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، آج ہمارے رجحان کس طرف ہیں، ایون پالیٹکس لیول پر ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں۔ تو انسان کو اس کی محبت کرنے والے گروہ کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ تو اپنی محبتوں کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سپورٹ کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس کو سپورٹ کرتی ہوں اور میری سپورٹ کس کے لیے ہے۔ 7 لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن حشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اس ہی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو لوگ اللہ کی محبت میں خالص ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے، ان سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جمع کر دیا جائے گا، جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو جوانی میں عبادت کرے، یعنی جب اس کی ینگ ایج ہے، جب اس کو بہت ساری ڈیزائرز ہیں، بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہیں، بہت ساری اٹریکشنز ہیں، ان ساری اٹریکشنز کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود میں محصور کر لے، یعنی وہی کام کرے جو اللہ کو پسند ہیں اور ان کاموں کو ناپسند کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اس ایج میں اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے حدود میں رکھے۔ ینگ ایج میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنی نماز پر استقامت رکھ سکیں، یعنی نماز کے ٹائم پر آپ نماز پڑھ سکیں، لیکن جوانی میں، ینگ ایج میں، ٹین ایج ہو سکتی ہے، ینگ ایج ہو سکتی ہے، 20s کی ایج ہو سکتی ہے، 30s کی ایج ہو سکتی ہے، ان ساری اس ایج میں جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دے، یعنی باقی سٹڈیز کرنا اس میں منع نہیں کیا جا رہا، آپ سٹڈی بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر کوئی یونیورسٹی میں جا رہا ہے تو اس میں سے ٹائم نکال کر نماز کے لیے 10 منٹس نکال لیں۔ ہوم ورکس ہیں، اسائنمنٹس ہیں، اس کے باوجود کچھ لمحے اپنی عبادت کے نکال کے قرآن بھی پڑھ لیں اپنی اسائنمنٹس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو قرآن میں اس نے پڑھا اس کو ڈیلی لائف میں عمل بھی کریں۔ جیسے فرینڈس ہیں، جیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے دین پر استقامت اختیار کرے۔ تو وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، اور دوسرا وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، یعنی ایسا شخص جو کام تو کر رہا ہے لیکن اس کا دل نماز میں اٹکا ہے، ایک نماز کے بعد اس کو دوسری نماز کے آنے کا انتظار ہے،
اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ تو ایسے لوگ بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یا ان کی محبت کا لیول کیا ہے۔ اگر کوئی مسجدوں سے محبت کرتے ہیں تو مسجدوں سے محبت کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وہ دو شخص جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں اور ملتے ہوں اور اسی کے لیے جدا ہوتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے آنسو بہہ پڑتے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ تو اگر ہمارے اندر تقویٰ ہے، اس لیے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ دراصل اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی سے رک جائے۔ اس کے بعد جو شخص تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اس کے بعد وہ شخص جسے کسی خاندانی عورت نے بلایا، یعنی برائی کی طرف بلایا، اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس کے پاس سورسز موجود تھے، وہ چاہتا تو وہ بہت ایزیلی گناہ میں جا سکتا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کی طرح جب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تو یوسف علیہ السلام نے برہان کو دیکھا، اور عین اس ٹائم جب ان کو برائی کی طرف بلایا جا رہا تھا انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی، اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بند دروازے یوسف علیہ السلام کے لیے کھول دیے۔ تو جب انسان کو گناہ کی طرف یا تو بلایا جا رہا ہو یا گناہ ہر طرف اس کے پھیلا ہوا ہو، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایسے میں تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، حدیث کے مفہوم کے مطابق عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی۔ اور وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا اور اسے اتنا چھپا کر رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی وہ اللہ کے لیے خرچ تو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربانیاں تو دیتا ہے، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ وہ ان قربانیوں کو دوسروں پر ظاہر کر کے کوئی فیم حاصل کرے۔ لیکن وہ لوگ جو اس وجہ سے نیکیاں کرتے ہیں تاکہ ان کی نیکیوں کو دیکھ کر اور لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں اور نیکیوں کی طرف مائل ہوں، تو یہ بھی پسندیدہ ہے۔ تو اس دن وَإِذَا النُّجُومُ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس دن جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور لوگوں کو ان کے نفس کے ساتھ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا جیسی ان کی سوچ ہوگی، جیسی ان کی عادات ہوں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، یعنی ایسی جرائم جب کوئی کسی کا مرڈر کر دے یا کوئی کسی کا حق لے لے یا کوئی کسی کو نقصان پہنچائے، اس دن چھپے نہیں رہیں گے۔ اس دن ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ آج تو جرم کر کے وہ بچ گئے، لیکن کل ان کا بچنا ممکن نہیں ہوگا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا، اور جو حقدار ہے اس کو اس دن اس کا حق دلایا جائے گا۔ قصی بن عاصم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی کچھ بیٹیوں کو اپنے جہالت کے دور میں زندہ دگور کر دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتق عن کل واحدۃ منہن رقبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ہر ایک کے بدلے ایک اونٹ کو آزاد کرو، یعنی اس کو آزاد کرو تاکہ اس گناہ سے نکل سکو۔ تو قیامت کے دیر ہر انسان کو اس کے اعمال دے دیے جائیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، کیونکہ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ اعمال نامے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن دوبارہ اعمال نامے کو کھولا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے نام اعمال دیے جائیں گے۔ نیک لوگوں کو ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں، اور بد کو ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ قتادہ نے کہا کہ اے ابن آدم، کہ تمہارا
لکھا ہوا پیپر ہے، یعنی تمہارا لکھا ہوا نامہ اعمال ہے. اس کو رول کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو پھیلا دیا جائے گا قیامت کے دن. تو ہر انسان دیکھ لے کہ اس نے کیا اپنے پیپر پہ کیا لکھا ہے، یعنی اپنے نامہ اعمال پہ کیا لکھا ہے. تو مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو صاف ستھرا رکھیں، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سیلف اینالائز کرتے جائیں، ہر لمحے اپنے آپ کا احتساب کریں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں زندگی میں بہت ساری نعمتوں کے ساتھ بھی نوازا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ نعمتوں کو لے کر ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ان شکر گزار بندوں کو دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے نجات دے کر ان کو جنت الفردوس وہ اعلیٰ ترین نعمت دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت پسند فرماتا ہے. اب میں اور آپ اس بات کا ارادہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب سے جوڑ کے رکھیں، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں، اور اپنی نمازوں کو بہتر کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں. جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، اس میں سے ایک ایک کر کے چیزوں کو اپنے عمل میں لاتے جائیں. عمل کا سلسلہ کبھی نہ روکیں، ہمیشہ امپروومنٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلہ وما انت عالم به منی. اللہم اغفر لی خطایای وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذالک عندی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر. اے اللہ، میری خطا، میری نادانی اور میرے تمام معاملات، میرے حد سے گزر جانے کو بخش دے، اور ان گناہوں میں بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے. اے اللہ، میری خطائیں، میرے ارادے کے ساتھ کیے ہوئے کاموں کو اور بلا ارادے کیے ہوئے کاموں کو اور میرے سنجیدگی سے کیے گئے کاموں کو معاف فرما دے، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہے. اے اللہ، جو گناہ میں کر چکی ہوں اور جو گناہ میں کروں گی، جنہیں میں نے چھپایا، جنہیں میں نے ظاہر کیا، ان میں میری بخشش فرما. اے اللہ، آپ ہی آگے کرنے والے اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وانت علی کل شیء قدیر، اور اے اللہ، آپ ہر چیز پر قادر ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت